محبته والصلاة والسلام على الأول الأبد والصاحب الأبد أسرته خير النسل وإترته خير النتر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم وسكت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرتضين المنتخبين الذين عزم الله عنهم الرئيس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلم إلى يوم الدين أما بعده فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين على ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرونه صلوات ایک دفعہ اور مل کے بوال بلند صلوات توجہ ہے پائیت بات شروع ذکر ہے مولا کا اگر آپ توجہ کر لیں گے تو کافی ہے میرے لیے بالکل آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے اللہ نبیوں سے گفتگو کر رہا ہے قرآن میں اللہ نبیوں سے بات کر رہا ہے عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی نبیوں کی بات ہو رہی ہے اللہ جب بات کرتا ہے نا انسانوں سے تو دو پیرہائے میں گفتگو کرتا ہے یا کہتا ہے یا ایھا المسلمون یا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لیکن جب اللہ نبیوں سے بات کر رہا ہے تو کہہ رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ یہ یاد کروا رہا اللہ اپنے حبیب کو اللہ کہہ رہا یاد کرو محمد اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا توجہ فرمانی صاحبان بولا کریں جتنے بیٹھے ہیں اگر آپ بھی آواز بلند کریں گے در کو غور آ جائیں گے آپ کو پتہ ہے پروردگار عالم کہہ رہا ہے یاد کرو مصطفیٰ اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا اس کا مطلب آپ نے غور طلب بات اس آیت میں غور طلب بات یہ ہے کہ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو اس وقت موجود ہو جو نبیوں کے دور میں موجود تھا اسی سے تو کہا جا رہا یاد کرو اس وقت کو جب نبیوں سے عہد لیا گیا تو اس کا مطلب تاریخ اور مفسرین اس بات پہ متفق ہیں یہ جس سے بات ہو رہی ہے یہ ہمارا نبی ہے وعدہ نبیوں سے ہو رہا ہے کیا وعدہ ہو رہا ہے وعدہ ہوا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے تمہیں جب میں کتاب اور حکمت دوں تو تمہارا کام یہ ہے دو کام تم نے کرنے ایک مصطفیٰ پر ایمان رکھنا ہے ایک اس کی مدد کرنی ہے ایک ایمان رکھنا ہے مصطفیٰ پر ایک مدد کرنی ہے مصطفیٰ کی ہوگا کیا سب نے کہا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِصْرِي پروردگار کہہ رہا ہے قَالَ أَقْرَرْتُمْ کیا تم یہ جو آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی ہے سورہ آل عمران کلام مجید کا تیسرا سورہ ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے پروردگار کہہ رہا ہے قَالَ أَقْرَرْتُمْ کیا تم سب کے سب اقرار کرتے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِصْرِي اور جو تم سے میں نے عہد لیا ہے اس پہ پختہ ہو سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا ہم نے اقرار کیا قَالُوا أَقْرَرْنَا ہم نے اقرار کیا اللہ نے کہا فَاشْهَدُوا
انا معکم من الشاہدین، پھر گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں۔ یہیں تک بات ہوتی تو میں چپ چاپ گھر چلا جاتا، آپ کے گوش گزار جملہ کرنا چاہتا ہوں، ایسی باتیں بھی سنا کرو، قرآن سننے کی عادت ڈالو۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اپنے عہد میں پختہ ہو؟ سب نے کہا ہم پختہ ہیں، تو پروردگار نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں۔ یا تاریخ کہتی ہے، اس کے بعد اگلا فقرہ بڑی آیت ہے، جلال والی آیت ہے۔ اللہ نے لہجہ بدلا، لہجہ بدل کے کہا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اپنے عہد سے پھر گیا وہ فاسق ہو جائے گا۔ یہ عام بندوں سے بات نہیں ہو رہی، یہ نبیوں سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو محمد کے عہد سے پھر گیا وہ فاسق ہو جائے گا۔ کتنی داد دعا دو گے جملہ تمہارے حوالے۔ پورے قرآن میں اس لہجے کی دو ہی آیتیں ہیں، جب اللہ اس جلال کے عالم میں بولا ہے یا پہلے محمد کے لیے بولا، آواز دی اگر اس عہد سے پھر گئے تو فاسق ہو جاؤ گے۔ مذنب نہیں کہا، فاسق کہا ہے۔ مذنب میں اور فاسق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مذنب بھی گناہگار کو کہتے ہیں، فاسق بھی گناہگار کو کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جو بند کمرے میں گناہ کرے وہ مذنب ہے، جو چوک میں گناہ کر کے گواہ بنائے وہ فاسق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو محمد کی نصرت نہیں کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا۔ پورے قرآن میں دو ہی جگہ یہ لہجہ نظر آیا، جب نبیوں سے مصطفیٰ کی رسالت کی بات ہوئی تو اللہ اس لہجے میں بولا، یا علی کی ولایت کی بات ہوئی تو محمد سے کہنے لگا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آج رسالت کا کام نہ علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کوئی کار رسالت انجام نہ دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، پیغمبر سے عہد لیا ہے۔ کیا تم نے اس وقت کو یاد نہیں کیا حبیب جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا؟ اور جب نبیوں سے عہد لیا ہے تو مصطفیٰ پہ دو چیزوں کا عہد لیا ہے۔ ایک پیغمبر پہ ایمان رکھنا ہے، دوسرا میں نے آپ کے سامنے روایت نہیں پڑھی ہے، حدیث نہیں پڑھی ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ دو کام نہ کیے تو تم اپنے عہد سے پھر جاؤ گے۔ پہلا مصطفیٰ پر ایمان، دوسرا مصطفیٰ کی نصرت۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں دو بھی مل جاتے نا، دو بھی مومن سننے والے تو مجلس ہو جاتی ہے۔ آپ تو پھر زیادہ تعداد میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ تھوڑی کہا تھا کوئی 1.25 لاکھ ہو تو پھر علی کی ولایت بتانا۔ مصطفیٰ نے تو کہا تھا 2 بیٹھ جاؤ میرے بھائی کا ذکر کرو، 200 بیٹھو میرے بھائی کا ذکر کرو۔ آپ تو تعداد میں زیادہ ہو نا، بولو گے تو لطف آئے گا۔ ایک کام اور نہ کرے سرکار، یہ منبر ذرا نیچے رکھیں تاکہ آپ سے میرا فاصلہ کم ہو جائے۔ ہاں یہ ذرا نیچے رکھیں۔ دو کام نبیوں نے دو کام کرنے، رسالت کے ساتھ ساتھ نبیوں نے دو کام کرنے، ایک پیغمبر پہ ایمان رکھنا ہے، ایک ان کی مدد کرنا ہے۔ نصرت کے معنی مدد کی ہے۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ہمارے رسول آخری رسول ہیں، سب سے آخر میں آئے۔ 4 نبی اللہ نے زندہ رکھے ہیں، 4 نبی اللہ نے زندہ رکھے۔ حضرت ادریس، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ۔ 4 نبی اللہ نے زندہ رکھے ہیں، ایک آسمان پہ ہے عیسیٰ، ایک جنت میں، 2 زمین پہ، 2 آسمان پہ 2 زمین پہ۔ اللہ نے 4 نبی زندہ۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا صاحبان، اللہ کہہ رہا ہے نبیوں سے کہ مصطفیٰ کی کرنی ہے مدد۔ 63 برس کی نبی کی زندگی ہے، 63 ایئرز، 53 برس مکے کے ہیں، 10 برس مدینے کے ہیں۔ اس 63 برس کی زندگی میں مجھے آپ نے بتانا ہے
किसी से सुना है आदम बद्र में लड़ने आए थे, नूह आए थे ओहद में, इब्राहिम खलील खुदा आए थे खंदक में, मलाइका आए, अंबिया नहीं आए। तो नुसरत कब करेंगे जब आए ही नहीं? मदद कब करेंगे? अल्लाह ने वादा लिया हुआ, सबकी रिसालतें इस बात पे रुकी हुई हैं, अगर नबी की मदद नहीं करोगे तो रिसालतें बेकार हो जाएंगी। सारे नबियों की रिसालत टिकी हुई है मुस्तफा की नुसरत पर, तो मानना पड़ेगा कोई ना कोई ऐसा है जो नबी की नुसरत कर रहा है। नयाबत रिसालत में यानी रसूलों की नयाबत में कोई है जो नबी की नुसरत कर रहा है। 53 बरस मक्के में अबू तालिब नबियों की नयाबत करता रहा, 10 बरस अली नयाबत में लड़ता रहा। 10 बरस अली नयाबत में लड़ता रहा। बड़ी हिम्मत की बात है, खुदा की कसम बात पहुंच गई है। 10 साल अली लड़े, 53 बरस अबू तालिब की खिदमत है, 63 बरस की सवाल हयात है मुस्तफा की। मुझे कहने की इजाजत दो, ना बोलोगे तो क्या हो जाएगा। 53 बरस जब मुस्तफा की हिफाजत करता रहा और नुसरत पैगंबर करता रहा, जो इतना इस्लाम का मददगार हो उससे नहीं पूछा जाता कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। सलामत रहो, उसे नहीं पूछते। जो नबियों की वादे, नबियों के वादे पूरे कर रहा है, उसे अबू तालिब कहते हैं। परवरदिगार, आयत बड़ी तवील है, आयत बड़ी तवील है। चाहता हूँ रुक रुक के आपको कुछ बातें समझाऊं। वाखस तुम अदा ताले तुम्हें से क्या तुम अपने अहद में कहता हो बशदू, फिर गवाह हो जाओ, अना माकुम मिन शाहिदी, मैं भी गवाही देने वालों में हूँ। अल्लाह जो कह रहा है, पहली टुकड़े में अल्लाह ने कहा, वो बात बड़ी है, बात सुनो। अल्लाह कह रहा हुआ, इस अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लिमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा माअकुम। तुम्हारे पास एक नबी आएगा, नबियों से अल्लाह कह रहा है, तुम्हारे पास एक नबी आएगा जो तुम्हारी तस्दीक करेगा। परवरदिगार, ये कैसा है? एक नबी आएगा जो तुम्हारी तस्दीक करेगा। तस्दीक कभी ना कभी आपने करवाई होगी, जिसे अटेस्टेशन कहते हैं। कभी फोटो अटेस्ट होती है, कभी शनाख्ती कार्ड अटेस्ट होता है, कभी सनद अटेस्ट होती है। हालांकि उस पे आपकी तस्वीर होती है, उसके बावजूद अटेस्टेशन के लिए कोई गजेटेड ऑफिसर चाहिए जो 22वें ग्रेड का सरकारी मुलाजिम हो, जो अटेस्ट करके बताए नहीं ये पाकिस्तानी है। इसे कहते हैं तस्दीक करवाना। अल्लाह करे नबियों की तस्दीक मुस्तफा करेगा, नबियों की तस्दीक हमारा पैगंबर करेगा कि तुम्हारे पास एक नबी आएगा जब तुम्हारी तस्दीक करेगा मुसद्दिक़न लिमा, यानी तुम्हारे सच्चाइयों पर जो गवाह है वो मोहम्मद है। जुमला कहने की इजाजत दो, मोहम्मद की सदाकत की बात आए तो कुरान पढ़ के आवाज दे, वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब तो बोलता ही नहीं है जब तक के वही न हो जाए, लेकिन जब बात सच्चाई की आ जाए, पैगंबर की, जब नबियों की सच्चाई की बारी आए तो मुस्तफा उनकी गवाही दे। और जब मुस्तफा की सच्चाई की बारी आए तो क्या भूल गए हो 3 दिन तक नज़ारा नजरान पैगंबर से आके मनाज़रा करते रहे, और जब किसी तरफ बात न बैठी तो कुरान ने आवाज़ दी, फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तालू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजअल लानतल्लाहि अलल ग़ालिबीन। हबीब आज तेरी सच्चाई की बारी है। घर से ऐसे सच्चे गवाला, रसूल घर से हसन ले आए, हुसैन ले आए, अली ले आए,
ذکر میں نعرہ لگایا کرو سارے مل کے بولو سلامت رہو شاد و آباد. بس قریب کروں مندر سے. یہاں پیغمبر کی گواہی ہے سچائی پر, تو ایسے سچے گواہ اللہ نے بھیجے یا نہیں بھیجے. اب محشر ہے, اس سے زیادہ جلدی کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی زمین کی بات ہو رہی ہے, اب محشر کی بات کرتا ہوں. محشر میں 1.25 لاکھ نبی, عالم اسلام کے سارے لکھنے والوں نے لکھا 1.25 لاکھ نبی محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے. مصطفیٰ کا تخت لگا ہوگا, میرا اور آپ کا رسول تخت پہ بیٹھا ہوگا, پشت پہ علی علم لے کے کھڑے ہوگا. اب بولنا چاہیے تھا آپ کو, اب بولنا چاہیے تھا آپ کو. پیغمبر کی پشت پہ علی لواء الحمد لے کے کھڑے ہوں گے. لواء علم کو کہتے ہیں, علی علم لے کے کھڑے ہوں گے نبی کی پشت پہ. نبی کی پشت پہ علی علم لے کے کھڑے ہوں گے. مولانا شبلی نعمانی نے کمال کر دیا, میرے مسلک کے عالم نہیں ہیں, انہوں نے لکھا 3 چیزیں پیغمبر کی ہیں جو ورثے میں علی کو ملی ہیں. شاباش شاباش, کوشش کر کے. 3 چیزیں نبی کی ہیں جو ورثے میں مولا علی کو ملی ہیں. میں نے کہا مولانا شکریہ, آپ نے بتا دیا نبی وارث ہوتا بھی ہے, وارث بناتا بھی ہے. نبی وارث ہوتا بھی ہے, نبی وارث بناتا بھی ہے. ہیں جو نبی کی ورثے میں علی کو سیکھنے پہ آمادہ ہے. وہ 3 چیزیں کیا؟ اللہ نے کہا پہلی چیز ہے تلوار, ہے نبی کی ورثے میں علی کو ملی. پہلی ہے تلوار جو ہے نبی کی ورثے میں علی کو ملی. دوسرا ہے علم, ہے نبی کا ورثے میں علی کو ملا. تیسرا کوثر ہے علی کا ورثے, ہے نبی کا ورثے میں علی کو ملا. اب جملہ کہو, نبی نے کہا یا علی تلوار میری ہے, چلاؤ گے تم. یا علی تلوار میری ہے, چلاؤ گے تم. یا علی علم میرا ہے, اٹھاؤ گے تم. یا علی کوثر میرا ہے, پلاؤ گے تم. یا علی امت میری ہے, بخشواؤ گے تم. قریب لے آئے, علی علم لے کے کھڑے ہوں گے پشت پیغمبر. میں آیت جو پڑھی اسی کے ذہن میں توجہ دائیں. بڑی محنت ہوتی ہے, بہت محنت کر کے آپ کے حوالے, خدا کی قسم یاد رکھیے گا. 1.25 لاکھ نبی مصطفیٰ کی طرف دیکھیں گے. جب اللہ ان سے کہے گا کیا تم نے اپنی نبوتیں ایسے طریقے سے انجام دی ہیں, کیا تم نے کار رسالت کو پہنچایا ہے؟ اللہ نبیوں سے پوچھے گا. میں نے کہا مالک, توجہ ہے, میں نے کہا مالک تو دیکھ رہا تھا جب آدم زمین پہ اترا, تو دیکھ رہا تھا حابیل کو قابیل نے کیسے قتل کیا. مالک تو دیکھ رہا تھا کہ جب نوح کی کشتی حج کو لے کھا رہی تھی. مالک تو دیکھ رہا تھا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا. مالک تو دیکھ رہا تھا جب موسیٰ دریا عبور کرتے ہوئے کہہ رہا تھا فخرج منها خائفا يترقب قال نجني من القوم الظالمين. مالک جب ہجرت میں موسیٰ ہجرت کی رات کہہ رہا تھا مالک مجھے ان سے نجات دے دے, ظالموں سے نجات دے دے. جب خارج ہوئے نا, جب نکلے تو یہ کہتے ہوئے نکلے فخرج منها خائفا, پروردگار میں ان سے خوف زدہ ہوں, مجھے ظالموں سے نجات دے. جملہ مجھے نہیں پتا کیسے سنو گے, آ گیا تو سن لو, تمہارے مقدر کی بات ہے. وہ موسیٰ ہے جو شب ہجرت, قرآن کی آیت ہے, وہ موسیٰ ہے جو شب ہجرت کہہ رہا ہے پروردگار مجھے ظالموں سے نجات دے. وہ عیسیٰ ہے جو شب ہجرت, وہ موسیٰ ہے جو شب ہجرت خائف ہے. وہ میرا مولا علی ہے جو شب ہجرت 40 تلواروں کے سائے میں ہے. اچھا چلو 2 فکریں اور کرتے. پروردگار تو دیکھ رہا تھا عیسیٰ تیری خاطر سولی پہ چڑھ گیا,
کل شیء قدیر ہے تو نے دیکھا ہے، لیکن پروردگار کہے گا نہیں، انہیں گواہ چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سامنے کی بات ہے، روزمرہ کی بات ہے، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے۔ توجہ ہے صاحبہ؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے۔ جب آدم تھے تو نوح نہیں تھے، نوح تھے تو ابراہیم نہیں تھے، ابراہیم تھے تو موسیٰ نہیں تھے، موسیٰ تھے تو عیسیٰ نہیں تھے۔ کون کس کی گواہی دے؟ میں نے نبوت کا سفر ایک لمحے میں طے کرا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنو گے۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ وہ کون ہے جو ہر نبی کی گواہی کے لیے آمادہ ہو؟ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب آدم کا پتلا بن رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا، نوح کشتی میں تھا وہ دیکھ رہا تھا، ابراہیم آگ میں جا رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا، موسیٰ دریا سے نکل رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا، عیسیٰ سولی میں لٹکایا جا رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ جب نبی آئی ہی ایک کے بعد دوسرا ہے تو گواہ کوئی ایسا ہو جو ہر موقع پر موجود ہو۔ تو کوئی ہے جس نے کہا کن تو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ آدم پانی اور مٹی کے درمیان، تو سارے نبی رخ کریں گے اس طرف جہاں پیغمبر تخت پہ ہوں گے۔ توجہ فرمائیے، پیغمبر تخت پہ بیٹھے، سب کہیں گے یا رسول اللہ ہماری گواہی، ہم پہ گواہ ہو جائیے۔ تو رسول توجہ، رسول کہیں گے آئینہ جعفر، آئینہ حمزہ، حمزہ کہاں ہے؟ جعفر کہاں ہے؟ میں نے عالمان سے کہا یا رسول اللہ، ہمیں جو فرمانا صاحب میں نہ خیال کے حوالے کروں، میں نے کہا یا رسول اللہ، بدر سے لے کے حنین تک آپ نے ہر موقع پہ کہا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جعفر کہاں ہے، حمزہ کہاں ہے؟ تو عجب نہیں کہ آواز آئے مرسل، ابھی اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں سے ان کا گواہ طلب کیا ہے، تو میری طرف سے جعفر اور حمزہ گواہ ہیں 1.25 لاکھ نبیوں پر۔ کچھ دیر میں مجھ سے گواہ طلب کیا جائے گا، اس وقت میں کہوں گا قرآن والا گواہ علی ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ کیا بات کر رہا اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول، یہ جو کافر تجھے رسول نہیں مانتے، ان سے کہہ دے تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو علی گواہ بنیں گے۔ مولا متقیان سے، اچھا سنو، مولا متقیان سے دل تھا بات تمام کر دیتا ہوں، لیکن آپ کی وجہ سے ایک فکر اور کرتا ہوں، بات مکمل ہو گئی ہے لیکن ایک فکر اور سنو۔ مولا متقیان سے کسی نے پوچھا کہ فرزند ابو طالب آپ کی شان میں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ مولا نے کہا جتنی بھی ہیں اس وقت، تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کوئی ایک تو بتائیے۔ میرے مولا نے یہ آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے کی، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ رسول کی گواہی میں 2 گواہ ہیں، ایک اللہ اور ایک میں۔ ہم نے غور ہی نہیں کیا، اس آیت میں اللہ گواہی دے رہا ہے، دوسرا گواہ علی ہے۔ آپ غور کریں، 2 گواہ چاہیے ہوتے گواہی کے لیے، ایک اللہ ہے ایک علی ہے، مصطفیٰ کی گواہی کے لیے، مصطفیٰ کی گواہی کے لیے 2 گواہ ہیں۔ چلو سن لو، پورے قرآن مجید میں اللہ نے کوئی سورہ ہی ایسا نہیں اتارا جس میں علی کے لیے اللہ نے آیت نہ اتاری ہو۔
آپ نے بڑے آہستہ سے سنا. پورے قرآن میں چیلنج کر رہا ہوں. ایک کسی صورت میں 18 آیتیں, کسی صورت میں 10 آیتیں, کسی صورت میں 12 آیتیں, کسی صورت میں 3 آیتیں علی کی مدح میں اللہ نے اتاری. جو صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے علی کا ذکر ہی نہیں کیا, کتنی تاک دعا سے نوازو گے. آخری فکرہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں, راضی رہنا. دو صورتیں ایسی جس میں اللہ نے علی کا ذکر ہی نہیں کیا. پریشان نہیں ہونا, میں نام لوں گا چہرے کھل جائیں گے. ایک سورہ کافرون ہے, دوسرا منافقون ہے, جس میں اللہ نے علی کا ذکر ہی نہیں کیا. ذکر ہی نہیں کیا. پتہ جملہ سنو, اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے نہ کافروں سے علی کا تعلق ہے, نہ منافقوں سے علی کا تعلق ہے. بس سمٹ گئے, گفتگو قریب لے آئے. مصائب کی منزل ہے. بہت اچھا آپ نے سنا, میں آپ کی توجہات پہ مشکور ہوں. لیکن یہ حصہ جو ہے مجلس کا, جسے مصائب کہتے ہیں, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک بآواز بلند ہائے کرنا, دوسرا آنسو. ہائے تیرے بس میں ہے, آنسو بی بی عطا کرے گی. تجھے پتہ ہے مچھر کے پر کے برابر, حدیث ہے امام کی, مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھ گیلی ہو جائے, حسین کے غم میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سارے گناہ معاف کر دیتا. حسین ابن علی کا کرم ہے. کبھی سوچا ہے, علامہ ہلی ہمارے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے ایک دن اس حدیث کے بارے میں سوچا کہ کیا راز ہے اس حدیث میں کہ مچھر کے پر کے برابر اگر آنکھ بھیگ جائے اللہ گناہ بخش دیتا. یہ سوچتے سوچتے سفر میں تھے, سوچ رہے تھے کہ اس میں راز کیا ہے. اچانک ایک گھڑ سوار آیا, گھوڑا اس نے برابر لگایا. کہتا ہے ہندی پریشان ہو؟ اس نے کہا ہاں ہوں. کہ کس مسئلے میں؟ کہنے لگا شاید میں تمہارا مسئلہ حل کروں. کہنے لگا میں یہ حدیث کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے امام حسین کے بارے میں, جو حسین کے غم میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اپنی آنکھ بھگو دے, اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے. کہنے لگا میں یہ سوچ رہا تھا یہ کیسے ایسی حدیث آئی ہے. کہتے ہیں اچھا جی سنو, میں تمہیں کچھ سناتا ہوں. منزل یہی ہے, اس کے بعد 2 روایت کے مسائب کی پڑھوں گا تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں مسائب سننے کے لیے. اس لیے یہ بتا رہا ہوں, اپنے بچوں کو یہ بات پہنچانا, پیغام دینا. میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا, میری ماں بہنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ حسین ابن علی کی مجلس کا شعور کیا ہے, فرش عزا پہ بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے, آنے کا طریقہ کیا ہے, کس حال میں فرش عزا پہ آنا ہے. یہ تبلیغ ہے, یہ مائیں بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیسے فرش عزا پہ بیٹھنا ہے. یہ فرش عزا بڑی مقدس جگہ ہے. یہ فرش عزا وہ ہے جہاں معصومین تشریف لاتے ہیں. اس کا حیا ذہن میں ہونا چاہیے. میں دیکھتا ہوں اکثر احباب جوتیاں لے کے فرش عزا پہ آتے ہیں. اپنے اپنے عقیدے اور تقدس کی بات ہے, خیال کیا کرو. انسان اپنے گھر میں کارپیٹ بچھاتا ہے, وہاں جوتیاں لے کے نہیں جاتا. جو حسین کے لیے فرش بچھتا ہے اس پہ جوتیاں لے کے کیسے آ جاتے ہو؟ خیال کیا کرو ان باتوں کا. یہ بڑی مقدس جگہ ہے, یہ بڑی عظیم جگہ ہے. سنو گے فکرہ؟ اس نے کہا ہندی سنو, ایک بادشاہ تھا, وہ جنگل میں بھٹک گیا, کھانے پینے سے معذور ہو گیا. ایک مرتے مرتے اسے ایک جھونپڑی نظر آئی. وہ جھونپڑی کی طرف گیا تو وہاں ایک بڑھیا تھی.
اس نے کہا پانی ملے گا؟ اس نے کہا میری کل کائنات ایک بکری ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا میری کل کائنات ایک بکری ہے، اس کا دودھ دو کہ تجھے پلا دیتی ہوں، بعد میں اسی کو ذبح کر کے تجھے کھلا دیتی ہوں۔ بادشاہ کو اسے نہیں پتا یہ کون ہے، اس نے اس پہ احسان کیا، اس کے سیراب بھی کیا، اس کی بھوک بھی مٹائی۔ بادشاہ جب چلنے لگا تو کہنے لگا کبھی شہر آ کے اس نام سے یاد کرنا، کبھی شہر آنا اس نام سے یاد کرنا۔ کہتے ہیں بادشاہ کہہ کے چلا گیا، پیچھے اس کا میاں آیا، اس نے آ کے کہا ہمارے پاس ایک بکری تھی، تو نے مہمان کو کھلا دی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارا اللہ بھلا کرے گا، مہمان مرنے کی زد پہ تھا، میں نے اس پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ فاقے پڑھنے لگے، کب تک گزر بسر کرتے؟ کہنے لگے چلو شہر کی طرف چلتے ہیں۔ شہر میں پہنچے، سن رہے ہو نا، اطمینان سے سنو۔ کہنے لگے شہر میں پہنچے، جب شہر میں پہنچے تو نام لیا۔ انہوں نے کہا کس کا نام لے رہے ہو؟ یہ تو بادشاہ ہے۔ کہنے لگا اسی سے ملنا ہے جو بھی ہے، وہ ہمارے پاس آیا تھا۔ سپاہی لے کے چلے، بادشاہ پہچان گیا کہ یہ وہی بوڑھی ہے جس نے میری مدد کی تھی، میری جان بچائی تھی۔ اس نے مشیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا، انہوں نے ایک بکری قربان کی میرے لیے، بتاؤ ان کو کیا دوں، بتاؤ ان کو کیا دوں؟ کسی نے کہا 1000 بکریاں دے دے، کسی نے کہا 2000 بکریاں دے دے۔ بادشاہ نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا۔ بات اتنی بڑی، ایک وزیر اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا بادشاہ انہیں آدھی سلطنت دے دے۔ بادشاہ نے کہا نہیں تم نے انصاف نہیں کیا۔ وزیروں نے کہا پھر عالی جناب آپ ہی بتائیے کہ انصاف کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی پوری کائنات وہ ایک بکری تھی، اس نے مجھ پہ لٹا دی، اب عدل یہ بنتا ہے کہ میں اپنی پوری کائنات اس پہ لٹا دوں، پوری سلطنت اس کو دے دوں۔ یہ کہہ کے گھڑ سوار پہ جانے لگا۔ اس نے کہا یہ زمین کا بادشاہ ہے جو عدل کرنے پہ آئے تو پوری سلطنت دے دے۔ حسین نے اپنا سب کچھ خدا پہ لٹا دیا، اب اللہ اتنا بڑا عادل ہے، اس نے کہا جو کچھ میرا ہے وہ حسین کا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ حسین ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اسی لیے ایک آنسو کے عوض جنت۔ خیال تو کرو عزادارو، اس امام پہ رونے کے لیے آئے ہو، خدا تمہیں کربلا کی زیارت کروائے۔ جب اس کے روزے پہ پہنچو، میں سچے دل سے دعا دے کے جا رہا ہوں، آمین سارے کرنا۔ جب اس کے روزے پہ پہنچو گے، غریب کربلا کے روزے پہ، تو دیکھنا دروازے پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، السلام علیکہ یا قتیل الابرار۔ پتہ ہے ترجمہ؟ سلام ہو اس پر جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، اللہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ اللہ سلام۔ دو روایتیں میں نے پڑھنی ہے، زیادہ لمبا مصائب نہیں پڑھنا، جنہوں نے زیارت برآمد کرنی ہے وہ تیاری کریں۔ عزاداروں مقتل کہتے ہیں سلام ہو اس پر جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ میرا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو کہ جب بھی ہماری مصیبت پہ رویا کر، چیخ مار کے رویا کر، ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے میں روتی ہے۔ میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا کیوں چیخ مار کے رویا کرے؟ میرا امام تڑپ کے کہتا ہے تمہیں کیا پتا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہم میں کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا، یعنی گھٹ گھٹ کے بھی روتا تھا، اس کے سر پہ تازیہ نے مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونا تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں جب بھی کسی کی غربت پہ رو تو میرے جج مظلوم حسین کو یاد کیا کرو۔ عزادار میں کیسے پڑھوں گا، تم کیسے سنو گے؟ تاریخ لکھ رہی ہے صبح سے حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، کبھی قاسم کے ٹکڑے چن کے لائے، کبھی اون محمد کے لاشیں لائے، کبھی اکبر کو لے کے آئے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے۔ عزادار میں نے پڑھ لیا یہی مصائب ہے۔ مقتل کہتا ہے جب کوئی باقی نہیں رہا نا، مجھے عزت حسین کی قسم، قبضہ ذوالفقار پہ پیشانی رکھ کے شبیر بیٹھا تھا۔ تاریخ کہتی ہے یا جانا
پاک شبیر اٹھے آواز دے کے کہتے حل من ناصر ینصرنا اما من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کرے، ہے کوئی جو حسین کا مددگار بنے۔ کربلا کے بن میں لاشیں تڑپنے لگے، اللہ دار سنے گا فکرہ، ایک لاشا فرات کے کنارے 8 دفعہ اٹھا، یہ غازی عباس کا لاشا تھا۔ شاید آواز آ رہی ہے مولا اب پکارا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 فکریں پڑھنے، زیارت جہاں سے درآمد ہوگی، 2 فکریں۔ تاریخ کہتی ہے حسین خیمہ گاہ میں آئے، آ کے سلام کیا، یا زینب ام کلثوم، یا لیلہ رقیہ، علیکم منی السلام۔ حسین نے کہا زینب کلثوم سلام، لیلہ رقیہ سلام، اے میری ماں کی کنیز فضہ تجھے بھی آخری سلام۔ حسین ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، اللہ دار و مقتل کے فکر نہ ہو میں کبھی نہ پڑتا۔ ایک ایک سے رخصت ہوئے، جناب زینب نے کہا بھائی ذرا بیٹھ جا، حسین بیٹھ گئے، شبیر کا طواف کیا، اللہ دار وہ کرتا منگایا شبیر نے جو ماں نے سیا تھا، حسین نے اسے پھاڑنا شروع کیا۔ سنے گا فکرہ، اللہ دار مومن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، میں تمہاری حال سننا چاہتا ہوں اس فکرے پر۔ مقتل کہتا ہے شبیر کرتا پھاڑ رہے تھے، یا بہن نے کہا بھائی یہ تو پہلے سے پرانا ہے، آپ اسے کیوں پھاڑ رہے؟ کہا ابھی کچھ دیر میں میری لاش کو لوٹا جائے گا، کوئی امامہ اتارے گا، کوئی ابا اتارے گا، شاید پرانا سمجھ کے میرے جسم کے چھوڑ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 مسائل کے فکرے اور پڑھنا ہے، پھر زیارت آئے گی۔ اللہ دارو حسین کو کرتا پہن کے چلے، فکرہ پڑھوں امام سجاد کی مظلومیت کا، مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے، جو سجاد کو رونے آئے ہو، جو حسین کو رونے آئے ہو، میرا فکرہ سننا اللہ دارو۔ مقتل کہتا ہے اس جگہ آئے جہاں جوان بیٹا غش میں پڑا تھا، شبیر نے سجاد کا بازو تھاما، سورہ حمد کی تلاوت کی، باپ کے آنسو گرم گرم بیٹے کے رخسار پہ آئے۔ سجاد نے آنکھیں کھولی، صبح سے اب دیکھا تھا، کہیں اکبر کا لہو تھا، کہیں اصغر کا لہو تھا، کہیں قاسم کا لہو تھا۔ سنے گا فکرہ، طرف کے کہتا ہے نائن حبیب ابن ملاحے کا مارے گئے، مسلم ابن اوسجا کا مارے گئے، کا حر ریائی کا مارے گئے۔ سن فکرہ لگا، طرف کے کہتے ہیں چچا عباس آوازیں مارے گئے، کہتے بھائی علی اکبر آوازیں شبیر کی۔ سجاد اب مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، کہ پھپی میرا نیزہ تو دو۔ آوازیں سجاد نیزے کا کیا کرے گا، کب بھی میرا بابا اکیلا ہو گیا ہے۔ حسین نے کہا سجاد تجھے جہاد اکبر کرنا ہے، بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہتے ماں بہنوں کے ساتھ بے مغنا و چادر، شرابی کا دربار، بے غیرتوں کا مجمع۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 فکریں اور عزادارو، جب میں کہوں گا تب زیارت آئے گی، فکریں 2 سننے۔ مقتل کہتا ہے شبیر رخصت ہوئے بیٹے سے، سنے گا غربت حسین۔ جب صبح حسین خیمے سے نکلتے تھے نا، علی اکبر دوڑتے تھے، آنا محمد آتے تھے، قاسم آتے تھے، عباس دلاور آتے تھے، کوئی رکعت تارتا تھا، کوئی سہارا دیتا تھا، کوئی حسین کو سوار کراتا تھا۔ لیکن اب جو حسین آئے کوئی نہیں تھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، خاک اڑ رہی تھی، مجھ سے آواز آئی بھیا اکبر نہیں تو کیا ہوا زینب تو ہے، قاسم نہیں تو کیا ہوا زینب تو ہے۔ اللہ دار مقتل کہتے ہیں بہن نے بھائی کو سوار کرایا، حسین گھوڑے پہ آئے، ہو گئی مجلس۔ 2 فکریں سننا، میں شہادت کا فکرہ پڑھوں گا تب زیارت آئے گی۔ اللہ دار مقتل کہتا ہے شبیر گھوڑے پہ سوار ہوئے، لجا میں فرس کھینچی، سنجنا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے سنجنا کی گردن میں باہیں ڈالی، اے میرے نانا کا گھوڑا یہ میری آخری سواری ہے، حسین اب تجھے زحمت نہ دے گا۔ اللہ داروں کو بے زبانی میں کیا کہتا، اس نے اپنی گردن گھمائی، پچھلے پیروں کی طرح 4 سال کی معصومہ گھوڑے کے سموں سے لکھتی ہوئی نہ جاؤ بابا نہ جاؤ بابا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ ہم تمہیں رخصت کرائے تھے، کہ بابا آخری دفعہ سینے پہ سلا دو، آخری
سینے پہ سلا لو. حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے, بیٹی کو سینے پہ سلایا, ایک خاک مٹھی اٹھائی, سکینہ کے سر میں ڈالی. آواز آئی بابا یہ کیا ہے؟ آج سے تو یتیم ہے. کہ بابا یتیم کسے کہتے؟ کہ جس کا باپ مارا جائے اسے یتیم کہتے ہیں. یہ کہہ کے حسین میدان میں آیا. تاریخ دی 7 حملے کیے, ہر حملے پہ کہتے تھے ٹھہرو, تم نے میرے اکبر کو مارا ہے, رک جاؤ, تم نے میرے قاسم کو مارا ہے. حملہ کرتے تھے, لاشیں کربلا کے من میں تڑپتے تھے. آواز دیتے تھے یا بطال الصفا یا فرسان الحجا مالی ینادیکم ولا تجیبونی. اے میرے شیرو, جب تم لڑ رہے تھے میدان شجاعت دے رہا تھا, اب تمہارا آقا لڑ رہا ہے. آدھا ڈالو کربلا کے من میں لاشیں تڑپے. یا آواز یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنتی. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں واپس پڑ دی. اب زلجنہ کی زیارت کرنا فکر آخری ہے. علادار جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے مارا, کسی نے تیر مارا, کسی نے تبر مارا, کسی نے نیزہ مارا. حسین پشت زلجنہ پہ جھوم رہے تھے. مقتل کہتا ہے حسین نے زلجنہ کی گردن میں باہیں ڈالی, نانا کے گھوڑے مجھے اس جگہ لے جا جس زمین کو میری ماں نے اپنے بالوں سے جھاڑا ہے. مقام صاحب الزمان گھوڑے سے اترے ہیں, ہو گئی مجلس جنالانا. مقتل کہتا ہے حسین صاحب مقام صاحب الزمان پہ اترے. روائے تاریخ کا فکرہ پڑھتا ہو, مرضی تیری ہے, سارے ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارو. ادھر تاریخ کہتی ہے جہاں گھوڑے سے اترے وہاں قتل نہیں ہوئے, جہاں قتل ہوئے وہاں دفن نہیں ہوئے. مجھے بتا یہ فاصلہ طے کیسے ہوا؟ ظالم نے شبیر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. آواز نہیں نوبار, اس کا کوئی نہیں. محمد بلند کر صلوات.